آپ کے دل میں درد ہو. اگر ایک آدمی تعلیم دے رہا ہے تو اس کو اتنی فکر ہونی چاہیے کہ یہ 50 بچے یا 30 بچے میری کلاس میں ہیں، یہ بات تو کیوں نہیں سمجھ رہے. میرے والد بھی ٹیچر تھے، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ایک استاد تھے چھگن لال ماسٹر. میرے والد جب اسکول میں تھے تو ایک ٹیچر تھے چھگن لال، تو مجھے والد صاحب کہتے تھے کہ وہ ہم کو بورڈ پر حساب سکھلاتے تھے. ایک مرتبہ سکھلایا، اگر کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آیا، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، کہا چوتھی مرتبہ چھگن لال ماسٹر رونے لگتے تھے. اس لیے روتے تھے کہ میں اس بچے کو سمجھا نہیں سکتا. یہ ہے وہ سوز جگر. جب تک ہمارے ٹیچروں میں، ہمارے اساتذہ میں یہ سوز جگر نہ ہو کہ یہ بچہ خدا کی امانت ہے. جو بچے اسکول میں ہمارے پاس آتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری امانت ہے. اس امانت کو ہم کس طرح بڑھائیں، ان کے اندر اعلیٰ تعلیم کیسے پیدا کریں، ان کے اندر اعلیٰ کیریکٹر کیسے پیدا کریں. وہ اسکول سے باہر نکل کر وہ کس طرح جاتے ہیں راستے میں، وہ کسی بڑے کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں. یہ اسکول کی ٹیچر کو، مدرسے کے اساتذہ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میرے شاگرد اخلاق کے کس معیار پر جا رہے ہیں. وہ غلط قسم کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، غلط قسم کی نمائش کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر گھومیں گے اور ان کے اخلاق اگر پست ہوں گے، سماج میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نداروں میں اس کا خیال رکھا جائے. اور ہمیں سن کر یہ خوشی ہوئی، ابھی میں احمد بھائی جو رپورٹ سنا رہے تھے، میں یہ سننا ہی چاہتا تھا کہ آپ کے یہاں کتنے آدمی پیدا ہوئے. انہوں نے اچھی تعداد بتائی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ انجینئر بھی پیدا ہوں گے، ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے پیدا ہوں کہ جو اپنی زندگی کے لائنوں کو درست کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرے. سب سے اعلیٰ قسم کا آدمی وہ ہے جو انسانی. ڈاکٹر حکیم اجمل خان کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا. مہاتما گاندھی جب بھی دلی جاتے تھے تو حکیم اجمل خان کے گھر میں اترتے تھے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حکیم اجمل خان کا گھر ان کا مہمان خانہ تھا. یہ جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے ہمارے کانگریس کے اس زمانے میں، وہ اجمل خان کے گھر پر ٹھہرتے تھے. افسوس ہے کہ آج ہماری کتابوں کے اندر اجمل خان کا نام بھی نہیں آتا، محمد علی جوہر کا نام بھی نہیں آتا، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اس ملک کے لیے. یہ تنگ نظری دور ہونی چاہیے ملک میں. جن کا جو حق ہے، جنہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کو سامنے لانا چاہیے. اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی. سبھاش چندر بوس کے آزاد ہند پارٹی میں جنرل شاہ نواز بھی تھے اور دوسرے بھی ایک مسلمان تھے جنہوں نے ان کے ساتھ سفر کیا اور آزاد ہند فوج میں کام کیا. شاہ نواز تو آزادی کے ملنے کے بعد بھی رہے دلی میں. ہماری کتابوں کے اندر جہاں آزادی لڑنے والوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہے. ہمیں اس کی شکایت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ذرا ذہن وسیع ہو، ملک کے لوگ کھل کر یہ بات کا اعتراف کریں کہ اس ملک میں کس کس آدمی نے زندگی میں کام کیا ہے اور ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کی محنت کی ہے. میرے دوستو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک سیکولر اسٹیٹ ہے، ہم لوگ ایسا کہتے ہیں کہ، لیکن بہت سی چیزیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل سیکولرزم کے خلاف ہیں. میں بار بار انگلینڈ جاتا ہوں، میں اس وقت ٹورنٹو میں رہتا ہوں. میں نے کہیں پورے انگلینڈ کے اندر، لندن سٹی میں یا جس شہر میں گیا تو کسی بس کے اندر میں نے وہاں کوئی عیسائی تصویر نہیں دیکھی. وہ لوگ عیسائیت کو ماننے والے ہیں، وہ کرسچن لوگ ہیں، لیکن ان کی بسوں میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی ہے. اس لیے کہ وہ لوگ اس کو نہیں پسند کرتے کہ جس ملک میں کئی قسم کی قومیں رہتی ہیں، اس میں کسی ایک کے بارے میں، ملک کی کسی اس میں وہ اس کو پسند نہیں کرتے. ٹورنٹو میں میں نے دیکھا، کبھی بھی نہیں کرتے وہ لوگ. ان کے ذہن کی وسعت کا یہ حال ہے کہ میں جب لائبریری میں جاتا ہوں وہاں ٹورنٹو میں، تو ہر قسم کے لٹریچر وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. پرشین میں ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، انگریزی میں ہے، عربی میں ہے. اور جس ایریا میں جو لوگ زیادہ بستے ہیں اس لائبریری کے اندر وہ لوگ اسی کی کتابیں زیادہ رکھتے ہیں. میں ایک لائبریری میں گیا مارکھم میں، تو وہاں عربی کی کتابیں رکھی ہوئی. میں نے پوچھا عربی کی کتابیں کیوں رکھی ہے لائبریری میں؟ انہوں نے کہا کہ اس ایریا میں عرب لوگ زیادہ رہتے ہیں. ایک ایریا میں ہمارے گجراتی لوگ زیادہ ہیں، سورت کے، تو وہاں دیکھا کہ دو پوری الماریاں گجراتی ناول کی ہے. تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ جس ملک میں یہ لوگ آ کر بسیں، ان کی ضرورت ہمیں. میں ایک ہسپتال میں گیا ٹورنٹو میں، تو مجھے تعجب ہوا کہ دیوار پر اردو زبان میں لکھا ہوا تھا
کہ ماں کے لیے بچے کے دودھ سے بہتر کوئی نہیں. یہ جملہ اردو میں لکھا ہوا تھا ٹورنٹو کے ہاسپٹل میں. ہم اپنے اس ملک میں اس کے روادار نہیں ہیں کہ ہم اپنے ہاسپٹل میں اردو زبان کا استعمال کریں، اور ٹورنٹو والے کر رہے ہیں، ٹورنٹو والے ایسے کرتے ہیں. تو میرے بھائی ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح ہمیں اس ملک میں رہنا ہے آپس میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، ابھی محمود بھائی کہہ رہے تھے کہ اس اسکول کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہر قوم کے ساتھ یہاں اتحاد ہے، ملن جلن، یہی ہونا چاہیے. اس ملک میں ہمیں رہنا ہے، ہمیں ساتھ رہنا ہے، تو ہمارے ان بچوں کو یہ بات کہنا ہے کہ ہم محبت سے رہیں. دیکھیے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا مذہب اختیار کرے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے ساتھ ہم نفرت پیدا کریں. یہ طریقہ غلط ہے. ہمیں نفرت کی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں محبت کی بات کرنی. محبت اگر ہوگی تو ساری دنیا میں ہماری کامیابی کے ڈنگے بچیں گے. یقین محکم ادب بچارو، یقین محکم عمل پہ ہم مسلسل کام آدمی کرتا رہے. محبت فاتح عالم، یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسکول سے ایسے ہی بچے پیدا کریں کہ جن کا علم اچھا ہو، جن کے اندر رواداری ہو، جو محبت کا پیغام لے کر دنیا میں جائیں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ بھائی ہمارا سیاسی اکھاڑ پچاڑ سے کوئی تعلق نہیں. اس ملک میں بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو مل جل کر رہنا چاہتی ہے، لیکن سیاست کی تنگ نظری کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے لوگوں کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے. یہ چیز تعلیمی درسگاہوں میں سے نکالنی چاہیے. ہمارے بچوں کا ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے. ان کا جو فرض ہے، ابھی جاوید صاحب ایک جگر صاحب کا شعر سنا رہے تھے تو مجھے بھی ایک شعر یاد آیا جگر مراد آبادی کا، جو شہنشاہ تغزل تھے، غزل سمراٹ گجراتی میں جنہیں کہوام آوے غزل سمراٹ، شہنشاہ تغزل. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم تو محبت کو عام کرنے کے لیے دنیا میں کھڑے رہیں، انسانوں کے ساتھ انسانوں کو ملا کر رہیں، اور دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کو ہم کام آ سکیں. خدا کرے کہ ہم ایسے انسان پیدا کرنے میں کامیاب ہوں. وآخر دعوانا الحمد